أشهد أن لا إله إلا الله. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ریئیکشن ود عامر کے ساتھ خوش آمدید، اور میں ہوں عامر سہیل. اور آج ہم جو ریئیکشن کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے بیان کے اوپر. اور اس ویڈیو پر جانے سے پہلے میں آپ دوستوں سے یہ عرض کر دوں کہ اس ویڈیو کا جو اوریجنل لنک ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں دیا گیا ہے، تو آپ اس لنک پر جا کر بھی اس ویڈیو کو واچ کر سکتے ہیں. تو اس سے پہلے میں دوستوں سے اس ویڈیو پر جانے سے پہلے دوستوں سے گزارش کروں گا جو کہ ہمارے چینل پہ نیو ہیں، تو ان سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتی رہے. تو آئیے اس ویڈیو کو واچ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. برداشت کرنا سیکھو. ہیرا بنو. ہیرا کیسے بنتا ہے؟ برداشت کرنے سے بنتا ہے. ہیرا کس چیز سے بنتا ہے؟ لکڑی سے بنتا ہے. لکڑی. کروڑوں سال پہلے یہ زمین پر جنگل ہی جنگل تھے. زلزلوں سے یہ سائنس کی بات ہے، صحیح ہے غلط اس کی کوئی آپ پریشان نہ. کروڑوں سال پہلے زلزلوں سے لکڑیاں اللہ نے زمین میں دبائیں، اور ان لکڑیوں پہ پریشر پڑا حرارت کا، زمین کے وزن کا، تو وہ کوئلے میں کچھ لکڑیاں ہاتھ کھڑی کر کے کوئلے میں تبدیل ہو گئیں، ہماری بس ہو گئی، وہ کوئلہ بن گئی جو نکل رہا ہے. کچھ لکڑیوں نے زور دکھایا، برداشت اور کیا تو وہ تیل بن گئی جس پر آج پوری دنیا چل رہی. کچھ لکڑی نے کہا ادھر آ ستم کر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. وہ برداشت کرتی گئی یہاں تک کہ ہیرا بن کے نکلا. ایک ہیرے کو بننے میں 1 ارب سال لگتا ہے. پیچھے حکمت کیا ہے؟ صرف برداشت. کوہ نور کا نام سنا نا؟ کوہ نور، نور کا پہاڑ. خاندان غلامہ کے بعد خلجی حکمران بنے تھے. خلجی تو بلبن کے بعد خلجی بنے تھے. تو علاء الدین خلجی بہت اچھا حکمران گزرا ہے. اس نے حیدرآباد دکن میں ایک ہندو حکومت تھی دیوگری، اس پہ حملہ کیا اور فتح کر کے مال غنیمت کا جو کھلا نا خزانے کا دروازہ، تو اس میں ایک ہیرا چمک رہا تھا. تو اس نے کہا کوہ نور، ارے یہ تو نور کا پہاڑ ہے. تو وہاں سے اس کا نام کوہ نور پڑا. اور چلتے مغلوں کے پاس آیا. نادر شاہ درانی نے محمد شاہ رنگیلا کے زمانے میں حملہ کیا، دلی کو لوٹا، قتل و غارت. ہیرا ڈھونڈا، نہیں ملا، ساری کوشش کے باوجود نہیں ملا. تو اس نے محمد شاہ رنگیلا کے ایک خادم کو نا کافی رشوت دی. کہا کچھ پتہ بتاؤ. کہ وہ بادشاہ کی پگڑی میں اس نے چھپا کے رکھا جب سے تم آئے. ٹھیک ہے. تو کھانے پہ سارے اکٹھے بیٹھے. تو محمد شاہ رنگیلا تو نادر شاہ درانی کہتا ہے کہ ہمارے ہاں دستور ہے کہ جب تعلق مضبوط ہو جائے تو پگڑی تبدیل کرتے ہیں. پنجاب میں ہمارے اب بھی کچھ میرے بچپن تک پگڑی وٹایا پھرا ہے. میرا پگڑی وٹایا پھرا ہے، یعنی اپنی پگ اس کے پگ پہ، سر پر اس کی پگ اپنے سر. کہ ہم وہ بھائی بن جائیں، پگڑی وٹاؤ بھائی بن جائیں. تو یہ تم میری پگڑی تم لے لو اور اس کی پگڑی اٹھا کے اپنے اوپر ڈال. اور محمد شاہ رنگیلا بیچارہ کچھ کہنے کا نہیں تھا. اس سے آیا احمد شاہ ابدالی کے پاس، افغانوں کے پاس. افغانوں کے بعد آیا سکھوں کے پاس. سکھوں سے پھر انگریزوں نے لیا اور اسے انگلینڈ پہنچایا، ملکہ وکٹوریہ کے تاج میں لگایا اور اس کے 4 ٹکڑے کر دیے. تو وہ کوہ نور نہیں ہے، ایک ہیرا، ورنہ وہ کوہ نور تھا. اور ہیرا بننے کا صرف ایک طریقہ ہے، برداشت. آپ سیکھ لو.
تو اللہ کے فضل سے اب سر سے لے کر پاؤں تک آپ روشن ہو جاؤ۔ صرف ذکر کرنے سے تزکیہ نہیں ہوتا ہے، جب تک لوگوں کی تکلیفیں آپ برداشت نہیں کرتے، لوگوں کی طرف سے آنے والی باتوں کے تیر آپ برداشت نہیں کرتے، اس وقت تک تزکیہ نہیں ہوتا ہے۔ مولانا طارق جمیل صاحب جو کہ برداشت کے اوپر جو ہے نا بیان کر رہے تھے کہ ہیرا کیسے بنتا ہے برداشت کرنے سے، تو ان کا مقصد یہ تھا کہ انسان کی کوشش ہونی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اپنوں کی، غیروں کی، یا کسی بھی طرح سے آپ کے اوپر کوئی ایسی بات کرتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی ایسی کارروائی کرتا ہے تو آپ اس کو برداشت کریں۔ انہوں نے بولا ہیرا بھی اسی وجہ سے وہ ہیرا بنتا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ برداشت مطلب یہ کرتا ہے نا۔ ہیرا انہوں نے بولا ہے کہ کس طرح بنتا ہے ہیرا، انہوں نے اس طرح بولا ہے کہ لکڑی سے بنتا ہے، اور وہ لکڑی کس طرح، تو انہوں نے بولا پہلے کروڑوں سال پہلے زمین کے اوپر جو ہے نا وہ جنگل ہی جنگل ہوا کرتے تھے، تو زمین پر جب زلزلہ آیا تو جتنے بھی مطلب لکڑیاں تھیں وہ ساری زمین کے اندر چلی گئیں، تو وہ کچھ لکڑیاں جو ہے جن کی برداشت بہت کم تھی، تو وہ بہت جلدی وہ لکڑیاں جو ہے وہ کوئلہ بن گئیں، اور کچھ لکڑیاں کچھ ایسی تھیں جن کے اندر تھوڑی سی قوت زیادہ تھی، قوت برداشت تھوڑی سی زیادہ تھی، تو وہ تیل بن گئی۔ اور وہ تیل وہ کہہ رہے تھے کہ بھائی تیل اب دیکھیں نا پوری دنیا میں استعمال ہو رہا ہے اور پوری دنیا کے کام آ رہا ہے، تو اور انہوں نے آگے یہ بتایا کہ جو مطلب جو لکڑیاں جنہوں نے سب سے زیادہ برداشت کی، سب سے زیادہ ان کے اندر برداشت تھی کہ وہ اس کے بعد وہ ہیرا بن کے نکلی، تو انہوں نے بولا کہ ہیرا جو ہے نا اربوں سال کے بعد جو ہے نا یہ ہیرا بنتا ہے، تو انہوں نے بولا کہ ہیرا جو ہے ایک ہیرے کو بننے میں 1 ارب سال لگتا ہے، تو اس کے پیچھے حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے کہ برداشت، تو جو مطلب ہے کہ انہوں نے بولا کہ جو انسان جو ہے وہ برداشت کرے گا تو وہی مطلب ہے کہ ان کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ زمین سے مطلب پاؤں سے لے کر وہ سر تک وہ بالکل روشن ہو جائے گا ہیرے کی طرح، مطلب جیسے ہیرا روشن ہوتا ہے اس طرح وہ ہیرے کی طرح وہ روشن ہو جائے گا۔ پھر انہوں نے جو ہے علاء الدین جو ہے خلجی جو تھا اس کا انہوں نے واقعہ سنایا کہ کوہ نور کا مطلب ہے کوہ نور کا نام کیسے پڑا، تو ان کا وہ آگے وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب حیدرآباد دکن پہ انہوں نے قبضہ کیا تو وہاں کا جو مال غنیمت ہوتا ہے وہ انہوں نے جا کے اس کا جو ہے خزانے کا جب دروازہ کھولا تو وہ ایک ہیرا جو تھا وہ چمک رہا تھا، تو جب ہیرا چمک رہا تھا تو وہ جو علاء الدین خلجی تھا اس کے منہ سے فوراً نکلا کہ کوہ نور، تو اس کی وجہ سے وہ اس کا جو ہے نا نام کوہ نور پڑا ہے۔ کوہ نور جو ہے نا پہاڑ بھی کہتے ہیں اس کو، پہاڑ بھی ہے، پہاڑ کا نام بھی ہے۔ تو انہوں نے بولا کہ اگر مطلب ہے کہ برداشت جو ہمارے مین چیز جو ان کو جو ٹائٹل تھا ایک طرح کا وہ یہ تھا کہ برداشت، مطلب انسان کے اندر جو ہے نا برداشت زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے۔ تو آپ دنیا میں بہت سارے لوگ دیکھیں ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یار مجھ سے جو ہے نا غلط بات برداشت نہیں ہوتی، تو اصل چیز تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ بات تو وہی ہوتی ہے کہ انسان غلط چیز برداشت کرے، اچھی چیزیں تو سب ہی برداشت کر لیتے ہیں، مین تو مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگلے کی جو ہے نا غلط بات برداشت کرو، یا آپ کے ساتھ کوئی غلط کام کرتا ہے یا آپ سے جو ہے نا جھگڑا کرنے کی کوشش کرتا ہے یا آپ کو کوئی برا بھلا کہتا ہے یا آپ کے اوپر الفاظوں کی تیر پھینکتا ہے، تو آپ جب برداشت کرو انسان تو اصل تو وہ برداشت والا وہ ہوتا ہے کہ جو مطلب ہے کہ اگلی کی تکلیفیں جو آپ کو پہنچار ہوتا ہے ان کو برداشت کرے، تو آسانیاں تو ہر بندہ برداشت کر لیتا ہے اور مطلب خوشیاں تو ہر انسان برداشت کر لیتا ہے، تو اصل انسان وہ ہوتا ہے کہ جو دوسروں کے جو ہے نا دیے ہوئے دکھ برداشت کرے، تو اگر وہ دکھ برداشت کر لے گا تو طارق جمیل صاحب کا یہ بیان تھا، مقصد تھا کہ وہ ہیرے کی طرح
پاؤں سے لے کر سر تک وہ روشن ہو جائے گا. اور ہماری زندگی کا یہ مقصد بھی یہی ہونا چاہیے کہ اپنوں کا غیروں کا جہاں تک ہو سکے ہم ان کی باتوں کو برداشت کریں. ان کے جو عمل ہمارے ساتھ ہوتا ہے چاہے وہ اچھا ہو چاہے برا ہو وہ ہم اس کو برداشت کریں. تو اللہ پاک سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں زیادہ سے زیادہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو اس ویڈیو کو ختم کرنے سے پہلے میں آپ دوستوں سے درخواست کروں گا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری اپ کمنگ ویڈیو آپ کو ملتے جائے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم، فی امان اللہ. أشهد أن لا